آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی سے ارشاد فرمایا تھا، میرے ماموں جیسا اگر کسی کے پاس ماموں ہے تو وہ لے کر آئے۔ وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سعد، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی فوج سمیت دریائے دجلہ کو بغیر کسی کشتی کے عبور کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے میں وہ جھلک بھی نظر آتی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہض اسٹوڈیو کے پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج تذکرہ ہے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس نسبت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں ماموں بھی لگتے تھے، اور ایک مرتبہ ان کو آتا ہوا دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی سے ارشاد فرمایا تھا، میرے ماموں جیسا اگر کسی کے پاس ماموں ہے تو وہ لے کر آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ السابقون الاولون میں بعض لوگوں کی رائے کے مطابق یا خیال اور تحقیق کے مطابق ان کا اسلام لانے میں چوتھا نمبر ہے۔ بہرحال بہت ابتدائی طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کا واقعہ یہ خود بھی بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میں چاند کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، اور جب بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 3 لوگ میرے سے پہلے بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ وہی 3 لوگ تھے جو میرے سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز عصر ہو رہی تھی، اور فوری طور پر یا نماز عصر کا وقت تھا، نماز عصر کے وقت آپ کے پاس حاضر ہوا تو فوری طور پر آپ سے عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھا لیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کبار اور مشہور صحابہ کرام ہیں، ان میں ان کا نام نامی بھی شامل ہے۔ ایک اعزاز ان کو باقی تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتا ہے رضی اللہ عنہم کہ احد کے موقع پر جب یہ مسلمانوں کی طرف سے تیر اندازی کر رہے تھے، یاد رکھیے گا کہ یہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے ہیں۔ جب یہ تیر اندازی کر رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک بڑا زبردست جملہ بولا تھا۔ ہم نے فرمایا تھا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جملہ موسٹلی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سعد، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ایک جگہوں پر بالخصوص عراق اور ایران کو فتح کرنے والی فوجوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے، بعد ازاں عراق اور کوفہ کے گورنر بھی رہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ان کی ذاتی زندگی میں کچھ باتیں بڑی خوبصورت ہیں، جس میں ایک بڑے مقصد کے تحت میں آپ سے ان کی زندگی کی اور ان کی ذاتی ایک بڑی ہی خوبصورت بات آپ سے شیئر کروں گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی، اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، یا جس کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور ساتھ ایک شرط بھی لگائی کہ ساتھ ساری زندگی رزق حلال کا انتظام کرنا۔ اور آپ کو بتائیں نا کہ حلال رزق کمانا، کھانا، حلال راستوں پہ خرچ کرنا، یہ مسلمان کی بنیادی فرائض میں شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کرنا یا حلال روٹی کمانا یہ دین اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ رزق حرام کا لقمہ بھی کھانے والے کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جس کے حلق سے نیچے حرام کا لقمہ اتر جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بڑے حیران اور خوش ہو کے سننی چاہیے کہ آج کی جدید تحقیق اور میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے
کہ کوئی بھی چیز جو انسان کے حلق سے نیچے اترتی ہے ایک بار، اس کے انگریڈینٹس یعنی اس کے اثرات اور اس کے ذرات انسانی باڈی میں 40 دن تک رہتے ہیں۔ آپ دین اسلام کی حقانیت کو داد دیجئے کہ وہی کہا اسلام نے کہ 40 دن تک اس بندے کی بات، جب تک حرام رزق کا آخری ذرہ بھی آپ کی باڈی میں موجود ہے، آپ کی اس وقت تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی فوج سمیت دریائے دجلہ کو بغیر کسی کشتی کے عبور کیا تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ دشت و دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے میں وہ جھلک بھی نظر آتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جسے صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ کی بہت ساری بڑی بڑی کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے۔ علامہ حسمی رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ جب وہ دریا عبور کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک فوج تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ اکیلے پانی سے آگے گزرنا اور پانی کے اوپر سے گزرنا یہ کئی حوالوں سے خطرناک بظاہر محسوس ہوتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پر کامل توکل اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہی کہ آپ لوگ اس میں سے گزریے، آپ کا ڈوبنا تو دور کی بات ہے، آپ کے سامان میں سے بھی اگر ایک سوئی بھی گم ہو گئی تو میں اس کو واپس کروں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آپ اگلے کنارے پر پہنچے تو آپ کے ایک فوجی آپ کے پاس آیا، مجاہد آ کے کہنے لگا، اے امیر لشکر، آپ نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی تو میں اس کو دینے کا پابند ہوں، تو میرا ایک پیالہ گم ہو گیا، پیالہ بھی مٹی کا تھا، مجھے وہ پیالہ چاہیے۔ تاریخ کے صفحات میں یہ خوبصورت واقعہ موجود ہے کہ حیات الصحابہ میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر جائے نماز بچھایا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ پاک سے دعا کی کہ مولا، تیرے نبی کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حلال رزق کھاؤں گا اور تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ آج میری دعا یہ ہے، جیسے میں نے کمٹ کیا تھا اپنے فوجی کے ساتھ، مجھے وہ پیالہ واپس چاہیے۔ پھر آسمان کی نیلی چھت نے اور زمین کے خاکی فرش نے یہ واقعہ دیکھا کہ دریا کی ایک لہر آتی ہے جو اپنے اوپر اسی پیالے کو سوار کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں پھینک دیتی۔ حضرات، یہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلام میں ہمارے ماضی قریب کے بہت سارے بزرگ، جن میں صوفی محمد عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، میاں باقر صاحب، حافظ محمد یحییٰ عزیر میر محمدی، حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہم اللہ ہم اجمعین، ان کے بارے میں ہم نے کئی واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں کہ پھر وہ مالک کائنات سے جو کہا کرتے تھے، اللہ مالک کائنات ان کی دعاؤں کو منو ان قبول کیا کرتے تھے۔ آپ اور میں بھی اگر اس درجے تک جانا چاہتے ہیں تو رزق حلال کا التزام بہت ضروری ہے۔ مستجاب الدعوت نہ بھی بنے، ہمیں اپنی آخرت اور اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا التزام بہت ضروری کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو رزق حرام کے ایک بھی لقمے سے بچائے اور ہماری روٹی روزی کو صاف ستھرا بنا دے، ہم اپنی اولادوں کو حلال رزق کھلا کے جائیں تاکہ وہ حلالی کام کرتے رہیں۔ اپنے میزبان پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔